السلام علیکم۔ امید ہے بچوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کیمسٹری 9th کلاس کے سمارٹ سلیبس کو، اس کے پیپر پیٹرن کو دیکھیں گے اور اس کی پیرنگ سکیم کو دیکھیں گے۔ میں نے بجائے پیجز بتانے کے ان ٹاپکس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے جو ہم نے سکپ کرنا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پیجز وہاں پہ بتائے گئے ہیں اور جو بک آپ کے پاس موجود ہے اس میں کچھ پیجز آگے پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے آپ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر نمبر 1 مادہ کی حالتیں اور ان میں تبدیلیاں۔ اس کا آپ نے فرسٹ ٹاپک جو ہے کیمسٹری اور کیمسٹری کی برانچز، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، جبکہ جو مادہ کی حالتیں ہیں 1.2 یہ آپ نے کمپلیٹ ٹاپک جو ہے نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ 1.3 ہے ایلیمنٹ، کمپاؤنڈ اور مکسچر، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جو ہائی لائٹڈ لائنز ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی۔ اس کے بعد 1.4 1.5 ٹاپک یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ 1.6 ٹاپک یہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ 1.8 ٹاپک ہے سلیوٹس کی سالوبلٹی پر درجہ حرارت کا اثر، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایم سی کیوز آ جاتے ہیں۔ ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں تو ایم سی کیوز ہمارے پاس ہے 4 نمبر پہ، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 7 ہے، یہ نہیں کرنا۔ 9 اور 10 یہ دونوں نہیں کرنے۔ اس کے بعد مختصر سوالوں میں سے آپ نے کویسچن نمبر 3 4 اور 7 یہ نہیں کرنا، جبکہ تعمیری فکر پر مبنی سوالات میں سے آپ لوگوں نے کویسچن نمبر 4 5 6 7 8 نہیں کرنے۔ فرسٹ 3 کویسچن جو ہیں وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اس کے بعد تفصیلی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 2 اور 4 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے۔ اس کے بعد تحقیقی سوالوں میں سے سوال نمبر 2 جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 2 ہے ایٹم کی ساخت، اس میں آپ لوگوں نے 2.1 جو ہے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹاپک 2.2 اٹامک ماس اور ماس نمبر، یہ بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے 2.3 آئسوٹوپس اور ان کے ماسز، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اور اس کے ریلیونٹ جو سب ٹاپکس ہیں وہ بھی نہیں کرنے۔ اس کے بعد آپ نے 2.4 ہے ریلیٹیو اٹامک ماس، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں تو ایم سی کیوز نمبر 7 ہے، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 10 ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد مختصر سوالوں میں سے آپ لوگوں کے پاس کویسچن نمبر 4 اور 5 یہ نہیں کرنے۔ اس کے بعد تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 4 اور 5 نہیں کرنے۔ اس کے بعد تفصیلی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 3 اور 4 ہے، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے۔ اس کے بعد تحقیقی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 ہے ہمارے پاس کیمیکل بانڈنگ، اس میں آپ لوگوں نے 3.1 اور 3.2 یہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو ڈیٹیل سے آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ لانگ کویسچن کے طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ پولر اور نان پولر کوویلنٹ بانڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میٹیلک بانڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ اس کے بعد یہ 3.6 ٹاپک ہے آئونک اور کوویلنٹ کمپاؤنڈز کی خصوصیت میں تقابلہ، یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ یہ 3.8 ٹاپک اشیاء میں موجود بانڈنگ اور ان کی خصوصیات کا آپس میں تعلق، یہ نہیں کرنا اور اینڈ تک نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہ چیپٹر اینڈ ہو جائے گا۔ اب ایم سی کیوز میں سے کویسچن نمبر ایم سی کیوز نمبر 5 اور 9 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد مختصر سوالوں میں سے کویسچن نمبر 2 اور 4 نہیں کرنے، باقی سارے کرنے ہیں۔ اس کے بعد تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 5 اور 6 نہیں کرنا۔ اس کے بعد تفصیلی سوال میں کویسچن نمبر 2 4 اور 5 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا، جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے دونوں کویسچن جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 4، اس میں آپ لوگوں نے 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 ایووگیڈرو نمبرز، اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑنا، سارے ٹاپکس جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔
4.7 4.8 4.9 ہے مقداری مسائل کو حل کرنے میں ایکویشن کا استعمال. یہ آپ لوگوں نے سارے کرنے ہیں, اس میں کوئی ٹاپک اس نے سکپ نہیں کروایا. ہاں البتہ ایم سی کیوز ہے, ایم سی کیوز میں آپ نے ایم سی کیوز نمبر 8 9 اور 10 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد مختصر سوالوں میں سے کویسچن نمبر 2 ہے, یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. جبکہ تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 4 اور 5 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے. اس کے بعد تفصیلی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 3 جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد تحقیقی سوالوں میں سے دونوں کویسچن آپ نے سکپ کر دینے ہیں. چیپٹر نمبر 5 اس میں آپ لوگوں نے 5.1 جو ہے یہ کمپلیٹ کرنا ہے, 5.2 بھی کمپلیٹ کرنا ہے, لیکن 5.3 کا یہ جو پہلا حصہ ہے یہاں تک یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. مثال سے آنورڈ جو بھی ٹاپک ہے, جو بھی پیراگرافز ہیں, جو بھی لائنز ہیں وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے, یہ آگے 2-3 پیجز ہیں, یہ سارا آپ نے چھوڑ دینا ہے اور 5.4 سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے کہ ری ایکشن کس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں, یہ ٹاپک آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس کے بعد 5.5 ٹاپک ہے ایروبک اور ان ایروبک ریسپائریشن, یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے سب ٹاپکس بھی کرنے ہیں. اس کے بعد ایم سی کیوز میں ایم سی کیوز نمبر 6 اور 7 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. 9 اور 10 ایم سی کیوز جو ہے یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد مختصر سوالوں میں سے کویسچن نمبر 4 جو ہے یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا. تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 1 اور 3 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. جبکہ تفصیلی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 1 اور 4 یہ نہیں کرنا. جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے جو دوسرا کویسچن ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 6 اس میں بچوں یہاں پہ جو تعارف ہے, اب کچھ بک پہ اس نے اس ٹاپک کو نام دیا ہوا ہے 6.1 کا. ٹھیک ہے, اور یہ جو 6.1 ہے یہ اصل میں 6.2 ہے, اور یہ 6.2 جو ہے یہ اصل میں 6.3 ہے. تو پنجاب تو پیکٹا والوں نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا اس میں 6.3 کیمیائی ری ایکشن کی کنڈیشنز میں تبدیلی یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, سکپ کرنے کو کہا گیا ہوا. تو یہ نہ ہو کہ آپ اس کو 6.2 سمجھ لیں اور 6.3 تو آپ کی بک میں ہے نہیں, تو اس وجہ سے کنفیوز نہیں ہونا. تو یہ 6.3 ہے, اس کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ نہیں کرنا. اس کے بعد ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. ایم سی کیوز میں ہمارے پاس ایم سی کیوز نمبر 3 4 اور اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 7 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد ایم سی کیوز نمبر 10 ہے, یہ بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا. مختصر سوالوں میں سے کویسچن نمبر 2 اور کویسچن نمبر 5 یہ یہاں پہ انہوں نے 5 نہیں لکھا ہوا, یہ والا آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد تعمیری فکر پر مبنی سوال ہے, اس میں آپ نے کویسچن نمبر 3 اور 4 نہیں کرنا. جبکہ لانگ کویسچن میں سے کویسچن نمبر 3 اور 5 نہیں کرنا. جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے دونوں کویسچن جو ہے وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 7 ایسڈ بیس کیمسٹری. اس میں 7.1 7.2 7.3 اور اس کے بعد 7.4 یہ آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ کرنے ہیں. جبکہ 7.5 جو ہے ایسڈ رین اور اس کے اثرات یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے. اس کے بعد ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں. ایم سی کیوز میں سے کویسچن نمبر ایم سی کیوز نمبر 7 جو ہے یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, 10 بھی نہیں کرنا. اب یہاں پہ ایک اور چھوٹی سی کنفیوژن ہے. مختصر سوالوں میں سے یہاں پہ 5واں کویسچن جو ہے وہ لکھا ہوا ہے صابن کا کیمیائی نام لکھیں, لیکن جو انگلش کی بک ہے اس میں یہ والا کویسچن 1 جو ہے یہ کویسچن 5 کی جگہ پہ لکھا ہوا ہے, اور کویسچن 5 جو ہے وہ اس 1 کی جگہ لکھا ہوا ہے. تو یہ والا جو کویسچن ہے ہائیڈرولک ایسڈ بطور خوراک یا اس کے اجزاء کے طور پر استعمال کیوں نہیں ہوتا, یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. جبکہ صابن کا جو کیمیائی نام ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. اس کے بعد کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد تفصیلی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 4 اور 5 نہیں کرنا. جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 1 جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا.
اس کے بعد چیپٹر نمبر 8 ہے. چیپٹر نمبر 8 میں آپ لوگوں نے تقریباً جو ہے وہ سارا ہی کرنا ہے. فرسٹ 4 ٹاپکس تو کرنے ہی کرنے ہیں, اس کے بعد 5 کو دیکھ لیتے ہیں. تو 8.5 میٹالک کریکٹر اور ری ایکٹیویٹی یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں کہ ایم سی کیوز میں سے آپ نے کون کون سا نہیں کرنا. تو ایم سی کیوز جو ہے, ایم سی کیوز نمبر 8 اور 9 آپ لوگوں نے نہیں کرنا, جبکہ مختصر سوالوں میں سے کویسچن نمبر 9 اور 10 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد تفصیلی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 4 اور 6 جو ہے وہ نہیں کرنا, جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے دوسرے نمبر والا جو ہے وہ نہیں کرنا. اس کے بعد ہمارے پاس چیپٹر نمبر 9 گروپ کی خصوصیات اور ایلیمنٹس, اس میں آپ لوگوں نے 9.1 جو ہے یہ کرنا ہے, 9.2, 9.3 اور 9.4 یہ آپ لوگوں نے کرنے ہیں, جبکہ 9.5 جو ہے میٹل اور نان میٹل کی طبی خصوصیات یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا. تو اب ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ایسے ایم سی کیوز ہیں جو آپ لوگوں نے نہیں کرنے. تو ایم سی کیوز نمبر 8 ہے, یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. ایم سی کیوز نمبر 9 ہے, یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اور اس کے بعد مختصر سوالوں میں سے کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, جبکہ تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 6 اور 7 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے. لانگ کویسچن میں آپ نے تیسرا اور چھٹا جو ہے وہ نہیں کرنا, جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے تیسرا نہیں کرنا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 10 ہے ہمارے پاس مالیاتی کیمسٹری, اس میں آپ لوگوں نے 10.1, 10.2, 10.3 اور 10.3 تک آپ لوگوں نے ڈیٹیل کے ساتھ کرنا ہے, جبکہ 10.4 گلوبل وارمنگ اور گرین ہاؤس ایفیکٹ جو ہے وہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد یہ سارے جو آگے اس کے سب ٹاپکس ہیں یہ نہیں کرنے. 10.5 مالیاتی مسائل کو کم کرنے کی حکمت عملی یہ بھی نہیں کرنا. اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں, تو ایم سی کیوز نمبر 1 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. ایم سی کیوز نمبر 9 یہ نہیں کرنا, جبکہ مختصر سوالوں میں سے کویسچن نمبر 2 اور 3 نہیں کرنے. اس کے بعد 6 والا اور 7 والا نہیں کرنا, جبکہ تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے تیسرا, چوتھا, پانچواں نہیں کرنا. جبکہ چوتھے کویسچن میں آپ لوگوں نے, جبکہ لانگ کویسچن میں آپ لوگوں نے دوسرا, جبکہ تفصیلی سوالوں میں سے دوسرا اور تیسرا نہیں کرنا, جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے پہلا اور دوسرا نہیں کرنا. اس کے بعد چیپٹر نمبر 11 ہے ہائیڈرو کاربن, اس میں آپ لوگوں نے 10.11 اس کے بعد ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 11 میں آپ لوگوں نے 11.1, 11.2, 11.3 الکلینز کی تیاری, یہ آپ نے تینوں ٹاپک جو ہیں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے ہیں. تینوں ٹاپکس آپ لوگوں نے کرنے ہیں. اس کے بعد 11.4 جو ہے یہ نہیں کرنا, اور اس کے بعد یہ چیپٹر بھی ختم ہو جائے گا. ایم سی کیوز نمبر 6 ہے, یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اس کے بعد 9 اور 10 والا نہیں کرنا, جبکہ مختصر سوالوں میں سے تیسرا اور 8واں یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا, اور 9واں بھی نہیں کرنا. اس کے بعد تعمیری فکر پر مبنی سوالوں میں سے کویسچن نمبر 4 اور 5 یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنے. اس کے بعد تفصیلی سوالوں میں سے تیسرا اور پانچواں نہیں کرنا, جبکہ تحقیقی سوالوں میں سے پہلا نہیں کرنا. اس کے بعد آپ لوگوں کے باقی جو 2 چیپٹر ہیں 12 اور 13 ان کو کمپلیٹلی سکپ کر دینا ہے. اس کے بعد ہم کیمسٹری کی جو پیئرنگ سکیم ہے اور پیپر پیٹرن ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. تو آپ کا جو پیپر ہے وہ ٹوٹل 60 نمبر کا ہوگا, 12 نمبر کا ایم سی کیوز اور 48 نمبر کا سبجیکٹیو ہوگا. 2 گھنٹے آپ کو دیے جائیں گے, 15 منٹ میں آپ نے 12 ایم سی کیوز کو حل کرنا ہے, اور 1 گھنٹہ 45 منٹ جو ہے وہ آپ کو سبجیکٹیو کے لیے دیا جائے گا. اب ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں ایم سی کیوز کی. تو چیپٹر نمبر 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
یعنی فرسٹ 10 چیپٹر میں سے ایک ایک MCQs آئے گا، جبکہ چیپٹر نمبر 11 میں سے 2 MCQs آئیں گے. ٹوٹل آپ کے 12 ہو جائیں گے. جبکہ کویسچن نمبر 2 اس کے بعد ہمارے پاس شارٹ کویسچن کے 3 پورشن دیے جائیں گے. ہر پورشن جو ہے وہ 8 کویسچنز پر مشتمل ہوگا. اس میں آپ لوگوں نے 5 کرنے ہیں. کویسچن نمبر 2 ہے، اس میں آپ لوگوں کو چیپٹر 1، 2، 3 اور 4 جو ہے وہ انکلوڈ ہوگا. چیپٹر نمبر 1 میں سے ایک کویسچن آئے گا، جبکہ چیپٹر نمبر 2 اور 3 میں 2 کویسچن آئیں گے، جبکہ چیپٹر نمبر 4 میں سے 3 کویسچنز آئیں گے. تو بہتر ہے کہ چیپٹر نمبر 1 کو شارٹ کویسچنز کے حوالے سے سکپ کر دیں، باقی تینوں کو اچھی طرح سے تیار کر لیں، تو آپ کے شارٹ کویسچن والا یہ پورشن جو ہے وہ اچھی طرح سالو ہو جائے گا. اس کے بعد کویسچن نمبر 3 ہے. کویسچن نمبر 3 بھی ویسے ہی ہے کہ 8 میں سے 5 آپ لوگوں نے کرنے ہیں. چیپٹر نمبر 5، 6، 7، 8 یعنی نیکسٹ 4 چیپٹر شامل ہوں گے، اور چیپٹر نمبر 5 میں 3 کویسچن، جبکہ چیپٹر نمبر 6 میں سے 2 اور چیپٹر 7 میں سے 1 اور جبکہ چیپٹر نمبر 8 میں سے 2. تو اس میں بھی آپ چیپٹر نمبر 7 کو سکپ کر دیں تو باقی آپ کے ایزیلی جو ہے وہ کویسچن پورے ہو جائیں گے. اس کے بعد کویسچن نمبر 8 ہے. تو کویسچن نمبر 8 میں ہمارے پاس جو ہے وہ چیپٹر نمبر 9، 10 اور 11 شامل ہیں. چیپٹر 9 اور 11 میں 3 کویسچنز آئیں گے، جبکہ چیپٹر نمبر 10 میں 2 کویسچنز آئیں گے. اس کے بعد لانگ کویسچنز کو دیکھ لیتے ہیں. لانگ کویسچن جو ہے وہ 3 لانگ کویسچنز آپ کو دیے جائیں گے، 2 آپ لوگوں نے کرنے ہیں. کویسچن نمبر 5 جو ہے وہ فرسٹ 2 چیپٹر میں سے آئے گا، ٹھیک ہے، اے پارٹ چیپٹر 1 میں سے، جبکہ بی پارٹ جو ہے وہ چیپٹر نمبر 2 میں سے. اسی طرح کویسچن نمبر 6 ہے، اس کا اے پارٹ چیپٹر 3 میں سے، جبکہ بی پارٹ جو ہے وہ چیپٹر 7 میں سے. اب کویسچن نمبر 7 ہے وہ آپ کو چیپٹر 8 میں سے دے دے گا اے پارٹ، جبکہ جو بی پارٹ ہے وہ چیپٹر نمبر 10 میں سے آئے گا. تھینک یو جی، اللہ حافظ.